السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے اس وقت آپ اللغہ العربیہ کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے سکرین پر آ رہی ہے کتاب التحفہ الثنیہ بشرح المقدمہ الاجرومیہ، تالیف محمد محی الدین عبد الحمید۔ چونکہ کل ہم نے ایک اہم بحث پڑھی، نیابت الیاء ان الکسرہ، یا کہاں پر کسرہ کے بدلے آتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور اہم بحث ہم نے پڑھی تھی، وہ ہے نیابت الفتحہ ان الکسرہ، فتحہ کہاں پر کسرہ کے بدلے آتی ہے۔ حرکات کی بحث ہم پڑھتے ہیں، اعراب کی بحث، اور کہاں پر کس قسم کا اعراب آتا ہے، کس قسم کی حرکت آتی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے غیر منصرف کی ایک انتہائی اہم بحث پڑھی، اور غیر منصرف ہونے کی علامات جو ہے وہ ہم نے پڑھی۔ جتنا زیادہ ہم اس پر محنت کریں گے، جتنا زیادہ ہم اس پر غور کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ باذن اللہ معاملہ آسان ہوگا۔ آج ہمیں پڑھنا ہے علامتا الجزم، جزم کی دو علامتیں، اس لیے انہوں نے فرمایا علامتا، یہ تثنیہ ہے، اور یہاں پر علامتا چونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اضافت کی صورت میں نون ساکت ہو گیا، اصل میں علامتانی الجزم، لیکن جب یہ تثنیہ جس میں الف نون ملا ہو، تو جب یہ مضاف ہو تو مضاف ہونے کی صورت میں حالت رفع میں جو ہے نون ساکت ہوتا ہے اور آخر میں الف بجتا ہے۔ علامتا الجزم، جزم کی دو علامتیں۔ قال مؤلف کہتے ہیں وللجزم علامتان، جزم کی دو علامتیں ہیں، السکون والحذف، ایک ہے ساکن ہونا اور دوسرا ہے کسی حرکت کا حذف ہونا۔ اقول، شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں، یمکنک ان تحکم علی الکلمہ بانها مجزومہ، آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کسی کلمہ کے لیے یہ بتائیں کہ یہ مجزوم ہے، یہ حکم اس پر صادر کریں کہ یہ مجزوم ہے، اذا وجدت فیہا واحدا من امرین، جب آپ اس میں ان دو چیزوں میں سے ایک دیکھیں گے۔ الاول السکون، پہلی چیز ہے کہ جب آپ اس میں سکون دیکھیں گے، وہو العلامہ الاصلیہ للجزم، اور یہ سکون جو ہے یہ جزم کی اصلی علامت ہوتی ہے، بنیادی علامت ہوتی ہے۔ والثانی الحذف، اور دوسری علامت ہے جب آپ اس میں حذف دیکھیں گے، وہو العلامہ الفرعیہ، یہ فرعی علامت ہوتی ہے، یہ اصلی نہیں، اصلی جزم ہے، اصلی علامت جزم کی سکون ہے۔ اب ان دونوں علامتوں کی الگ الگ جگہیں ہیں، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْعَلَامَتَيْنِ مَوَاضِعَ، ان دونوں علامتوں کی الگ الگ جگہیں ہیں، جو یہ ہیں، اب موضع السکون، کہاں پر سکون آتی ہے جزم کی علامت، فَأَمَّا السُّكُونُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، رہی بات سکون کی تو یہ جزم کی علامت ہوگی اس فعل مضارع میں الصحیح الآخر، جس کا آخری حرف، الصحیح الآخر، جس کا آخری حرف صحیح ہو، یعنی معطل نہ ہو، جس کا آخری حرف صحیح ہو تو اس فعل مضارع میں جزم کی علامت سکون ہوتی ہے۔ اقول، شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں، للسکون موضع واحد، سکون کے لیے ایک جگہ صرف، یکون فیہ علامہ علی ان الکلمۃ مجزومہ، جہاں سکون اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کلمہ مجزوم ہے۔ وہذا الموضع هو الفعل المضارع الصحیح الآخر، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ ایسا فعل مضارع جس کا آخر صحیح ہو، ومعنی کونہ صحیح الآخر، اور اس کے آخر کا صحیح ہونا، اس کا معنی ہے ان آخرہ لیس حرفا من حروف العلت الثلاثہ، کہ اس کا آخری حرف تین حروف علت میں سے کوئی نہیں ہے، التی ہی، اور وہ حروف علت ہیں الالف والواو والیا، اور حروف علت تین ہیں، الف واو اور یا۔
تو جس فعل مضارع کے آخر میں الف یا واو نہ ہو، حروف علت میں سے کوئی نہ ہو، تو اس فعل مضارع کے آخر پر حالت جزم میں باضابطہ طور پر سکون ظاہر ہوتی ہے۔ ومثال الفعل المضارع الصحیح الآخر، اور اس فعل مضارع کی مثال جس کا آخری حرف صحیح ہو، اس کی مثال ہے یلعب، ینجح۔ تو یہ دیکھیں آخری حرف با ہے، وائی میں سے کوئی نہیں ہے۔ حروف علت کی مثال ہے وائی، واو الف یا، یہاں انہوں نے او لکھا ہے، الف واو یا، تو دو میں سے جو بھی ترکیب آپ یاد رکھیں۔ یسافر، حروف علت نہیں ہے آخری، را ہے۔ یعید، حروف علت نہیں ہے، دال ہے۔ یسأل، حروف علت نہیں ہے، لام ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ لَمْ يَلْعَبْ عَلِيٌّ، تو آپ نے حرف جازم داخل کیا، حرف جازم لم، تو فعل مضارع کے آخر پر سکون ظاہر ہوئی باضابطہ طور پر، علامۃ للجزم۔ لم ينجح البلید یا بلید، لم يسافر اخوک، لم يعد ابراہیم خالدا بشیء، ابراہیم نے خالد کو کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا۔ لم يسأل بکر الاستاذ، بکر نے استاد سے سوال نہیں پوچھا۔ فَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مجزوم، ان افعال میں سے ہر ایک فعل مجزوم ہے، ان افعال میں سے ہر ایک فعل مجزوم ہے۔ لسبق حرف الجزم الذي هو لم علیہ، کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے حرف جزم آیا ہے، اور حرف جزم کیا ہے؟ لم ہے۔ وعلامت جزمہ السکون، اور یہاں پر جزم کی علامت ہے باضابطہ طور پر سکون۔ وکل واحد من هذه الافعال فعل مضارع صحیح الاخر۔ آپ یہاں پر ایک منٹ مجھے رکیں۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ صَحِيحُ الْآخِرِ، اور ان افعال میں سے ہر ایک فعل مضارع ہے اور اس کا آخر صحیح ہے۔ اب مواضع الحذف، وہ جگہیں جہاں حرف حذف ہونے سے کسی فعل کا یا کسی کلمہ کا ساکن ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اما الحذف فیکون علامۃ للجزم فی الفعل المضارع المعتل الآخر، کہتے ہیں رہی بات حذف کی تو یہ فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہوگا اس فعل مضارع میں جس کا آخری حرف علت ہو۔ وفی الافعال الخمسۃ، اور اسی طرح افعال خمسہ میں، التي رفعها بثبات نون، جن کے مرفوع ہونے کی علامت نون کا ثابت ہونا ہو، تو جب وہاں نون ساکت ہوگا مطلب یہ ہے کہ یہ جزم کی علامت ہے۔ اب شارح کہتے ہیں للحذف موضعان، حذف کی دو جگہیں ہیں، سکون کی ایک ہی جگہ تھی لیکن حذف کی ادھر چاہتے ہیں شیشے کے پاس، سکون کی دو جگہیں ہیں۔ یکون فی کل واحد منہما دلیلا وعلامتا علی جزم الکلمہ، ان دونوں جگہوں پر یہ حذف اس کلمہ کے ساکن ہونے کی علامت اور دلیل ہوگی۔ الموضع الاول، پہلی جگہ، الفعل المضارع، وہ فعل مضارع المعتل الآخر جس کا آخری حرف علت ہو۔ ومعنى كونه معتل الآخر، معتل الآخر ہونے کا معنی یہ ہے ان آخرہ حرف من حروف العلت الثلاثہ، کہ اس کا آخری حروف علت تین، حروف علت تین میں سے کوئی ایک حرف ہے، اور وہ ہے الف، واو اور یا۔ فمثال الفعل المضارع الذي آخره الف، اس فعل مضارع کی مثال جس کا آخری حرف الف ہے، یسعی ویرضی ویہوی وینأی ویبقی، یہ افعال ہیں
اور ان کا آخری حرف فعل ان کا آخری حرف حرف علت الف ہے. اس فعل مضارع کی مثال جس کا آخری حرف واو ہو حرف علت کی صورت میں یدعو، یرجو، یبلو، یسمو، یقسو، یمبو. اس فعل مضارع کی مثال جس کا آخری حرف یا ہے حرف علت میں سے یعطی، یقضی، یستغشی، یحیی، یلوی ویہدی. فإذا قلت لم يسع علی إلى المجد، علی نے کامیابی کی طرف محنت نہیں کی. لم یسع مجزوم، یہ لم یسع مجزوم ہے. کیسے مجزوم ہے یا کیوں مجزوم ہے؟ لسبق کے حرف الجزم علیہ، کیونکہ اس پر حرف جزم نے سبقت کی ہے، اس سے پہلے لم آیا ہے. اب علامت کیا ہے جزم ہونے کی؟ وعلامت جزمہ حذف الالف، الف کا حذف ہونا جزم کی علامت ہے. والفتح قبلها دلیل علیہا، اور اس سے پہلے جو فتحہ ہے یہ باقی رہی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فتحہ کے بعد الف تھا جو ساکت ہوا ہے، جو ساکت ہوا ہے. وَهُوَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مُعْتَلُّ الْآخِرِ، یہ ایسا فعل مضارع ہے جس کا آخری حرف حرف علت تھا. وَإِذَا قُلْتَ لَمْ يَدْعُ محمد إِلَّا إِلَى الْحَقِّ، محمد نے صرف حق کی طرف لوگوں کو بلایا. یدعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّ يَدْعُ فعل مضارع مجزوم، یدعو فعل مضارع ہے مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ لسبق حرف الجزم علیہ، کیونکہ اس پر حرف جزم نے سبقت حاصل کی ہے، اس سے پہلے حرف جزم آیا ہے. تو جب حرف جزم آیا ہے لہذا یدعو مجزوم ہے. وعلامت جزمہ حذف الواو، اور اس کی جزم کی علامت کیا ہے؟ واو کا حذف ہونا. اور واو سے پہلے جو پیش ہے وہ اس کی علامت ہے کہ یہاں پر واو تھا وہ ساکت ہوا ہے. والضمہ قبلها دلیل علیہا، اور اس سے پہلے جو ضمہ آیا ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ یہاں پر واو تھا جو واو ساکت ہوا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَمْ يُعْتِ، اب آپ اس تیسری مثال کی شرح پڑھنے سے پہلے خود ہی بتائیں گے. یہاں پر یا ساکت ہوا ہے، یوتی تھا یا ساکت ہوا، اور یا سے پہلے جو کسرت تھی وہ علامت ہے اس کی کہ یا تھا. یہاں پر لم یؤتی محمد الا خالد، محمد نے صرف خالد کو دے دیا. فإن یؤتی فعل مضارع مجزوم، یؤتی فعل مضارع ہے مجزوم ہے. لسبق حرف الجزم علیہ، کیوں مجزوم ہے؟ کیونکہ حرف جزم اس سے پہلے آیا ہے، لہذا اب مجزوم ہونا چاہیے. اب جزم کی علامت کیا ہے؟ علامت جزم ہی حذف الیا، یا کا حذف ہونا. والکسرہ قبلها دلیل علیہا، اور اس سے پہلے جو کسرہ ہے یا سے پہلے وہ یا کی علامت ہے. وقس علی ذلک اخواتها، کہتے ہیں اسی پر پھر دوسری مثالوں کو بھی قیاس کرے، دوسری مثالیں بھی اسی طرح سمجھ لیں. الموضع الثانی، دوسری جگہ جہاں پر حذف جزم کی علامت ہوگی. الافعال الخمسہ، 5 اسم. دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارے پاس اسماء خمسہ، دوسرے ہمارے پاس افعال خمسہ. 5 افعال التي ترفع بثبوت النون، جہاں رفع کی نشانی ہے نون کا ثابت ہونا، وہاں نصب اور جزم کی نشانی ہے نون کا ساکت ہونا. وقد سبق بیانها، رفع کی حالت میں نون ثابت ہوگا، اس کا ذکر تو گزر چکا ہے. ومثالها، یہ افعال خمسہ کی مثال یہ ہے، یعنی افعال خمسہ یہ ہیں 5، 1 2 3 4 اور 5، ان کو بولتے ہیں افعال خمسہ.
اب اس سے پہلے اگر آپ لم یا لن دو میں سے کوئی بھی داخل کریں گے تو نون ساکت ہوگا. پہلے ہم یہاں پر لم کی مثال پڑھتے ہیں کیونکہ آج ہم لم کا ہی سبق پڑھ رہے ہیں جزم کا. لم یضربا اصل میں تھا یضربانی. لم تضربا لم یضربو لم تضربو لم تضربی. لكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع مجزوم. ان افعال میں سے ہر ایک فعل مضارع ہے مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ لسبق حرف الجزم الذي هو لم علیہ، کیونکہ اس سے پہلے حرف جزم آیا ہے اور حرف جزم یہاں پر کیا ہے؟ لم ہے. وعلامة جزمه حذف النون. اب یہاں پر اس کے جزم کی علامت کیا ہے؟ نون کا حذف ہونا. والالف او الواو او الیا فاعل. یہ جو واو بچا ہے، الف بچا ہے، یا بچا ہے، یہ سب فاعل ہے. مبنی علی السکون، جو مبنی علی السکون ہے لیکن رفع کی جگہ پر ہے. فی محل رفع، رفع کی جگہ پر ہے لیکن ان پر ہمیشہ سکون آئے گی، رفع نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی علی السکون ہے. تو آج کا سبق نہایت آسان تھا الحمدللہ. اب تمرینات دیکھیے. استعمل كل فعل من الافعال الاتیہ فی 3 جمل مفیدہ. آنے والے افعال میں سے ہر فعل جملہ مفیدہ میں استعمال کیجیے. 3 جملہ مفیدہ میں، ایک میں مرفوع، ایک میں منصوب اور ایک میں مجزوم ہونا چاہیے اور آخری حرف کی شکل لگائیں. یضربو یضربو الاستاذ الولد یا الطالب. لن یضرب الاستاذ الطالب. لم یضرب الاستاذ الطالب. تنصرانی انتما تنصرانی اخوکما. تم دونوں اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو. تو آپ کہیں گے انتما لن تنصرا اخاکما. انتما لم تنصرا اخاکما. لم اور لن استعمال کیا. تسافرین انت تسافرین الى دلہی. انت لن تسافری الى دلہی. انت لم تسافری الى دلہی. يدنو هو يدنو من المدرسة یا من المسجد. هو لن يدنو من المسجد. هو لم يدنو من المسجد. يشتري هو يشتري الخبز. الطالب لن يشتري الخبز. الطالب لم يشتري الخبز. يبقى المسلم يبقى في المسجد. الطالب لن يبقى في المدرسة. الطالب لم يبقى في السوق. تو یہاں پر آپ نے دیکھا جن کچھ افعال سے پہلے میں نے لم یا لن داخل نہیں کیا وہ اپنی اصل حالت رفع پر ہیں. پھر جب ان پر لن داخل کیا حروف ناصب میں سے تو وہ اس پر حرکت تبدیل ہو گئی، آخری حرف تبدیل ہوا، کہیں پر نون ساکت ہوا، کہیں پر فتحہ ظاہر ہوئی. اور پھر جب حرف جر داخل کیا یا حرف جزم داخل کیا تو کہیں پر باضابطہ طور پر جزم آئی، لم یضرب جزم آئی، سکون آئی. کہیں پر نون ساکت ہوا تسافرین میں، اور کہیں پر جو ہے حذف ہوا، حرف حذف ہوا جیسے یبقا میں. ضع في المكان الخالی من الجمل الآتیہ فعلا مضارعا مناسبا. آنے والے جملوں میں جو خالی جگہ ہیں وہاں مناسب فعل رکھو. پھر بولو کہ اس کا اعراب کیا ہے. القصول الى نفسه و وطنه. القصول یہ سست شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ. القصول مسیء برائی کر رہا ہے، مسیء. لن المجد الا بالعمل والمثابرة. لن تنال المجد. آپ ہرگز تب تک کامیابی حاصل نہیں کرو گے جب تک آپ محنت اور کوشش نہ کریں. الصدیق المخلص یفرح لفرح صدیقہ. مخلص دوست اپنے دوست کی خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے.
الفتاتان مجتهدتان مطيعتان أباهما مطيعتان. لم أبي أمس لم يسافر यहाँ لم يسافر. इन अद्दैत वाजिबका अगर तूने अपना वाजिब अपना काम अदा किया आजरतुका मैं आपको मजदूरी दूंगा आजरतुका. तो अद्दैत वाजिबका आजरतुका. यसुर्रुनी अन तंसुरा इख्वानका. यसुर्रुनी अन तंसुरा अन हर्फ नस्ब है नवासिब में से. तो मैं सोचता था कहीं पर लम हो और उसके बाद हर्फ हज़फ करने की गुंजाइश हो. चलिए बहरहाल मा ही अलामातुल जज़म. जज़म के अलामत क्या है? दो हैं, सुकून और हज़्फ हर्फ. फी कम मौज़इन यकून सुकून अलामा लिल जज़म फी मौज़इन वाहिद. फ़िअल मुज़ारि लैसा आखिरुहु हर्फ इल्ला. अब आप कहेंगे फ़िअल मुज़ारि अल्लज़ी आखिरुहु हर्फुन सही या सहीहुल आखिर. फी कम मौज़ा यकून अल हज़्फ अलामतन अलल जज़म. दो जगहों पर, एक उस फ़िअल मुज़ारि में जहां जिसका जो फ़िअल मुज़ारि हर्फ इल्लत हो, अल फ़िअल अल मुज़ारि अल मुअत्तल अल आखिर. और दूसरी चीज अल अफ़आल अल खम्सा. मस्सिल लिल फ़िअल सहीह अल आखिर बिअशरत अमसिला. सही अल आखिर की 10 मिसालें बताओ. फ़िअल मुज़ारि लिखो जिसमें सही अल आखिर हो, यलअबु यजलिसु याकुलु वगैरह. मा हुवा अल फ़िअल अल मुअत्तल अल आखिर. यहाँ पर उन्होंने पूछा सही अल आखिर किसको बोलते हैं? अल्लज़ी आखिरुहु लैसा बिहर्फ इल्ला व हुरूफुल इल्ला सलासा अलिफ वाव वल या. مثل للفعل المؤتل الذي آخره ألف بخمسة أمثلة. अब ये अलग अलग, जिसका आखिरी हरफ अलिफ हो, जिसका आखिरी हरफ वाव हो, जिसका आखिरी हरफ या हो, इसकी 5-5 2-2 मिसालें दे दो. अफ़ाल खमसा कौन से हैं? तो ये अफ़ाल खमसा ऊपर आपने पढ़े, यज़रिबान तज़रिबान यज़रिबून तज़रिबून तज़रिबी. बिमाज़ा तुजज़मुल अफ़आल खमसा बिहज़्फ़ि हर्फ अन्नून. नून हज़फ होने से. مثل للأفعال الخمسة المجزومة بخمسة أمثلة. أنتما لم تسافرا إلى دلهي. इसी तरह की फिर हम लम युसाफिरू इला सऊदिया. हाँ, तो अब इंशाअल्लाह ताला है अल मुअरबात. तो इंशाअल्लाह ताला ये अगले दरस में